الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور پیمائش کو پورا کرو جب کبھی بھی تم ماپو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور وزن جب بھی کیا کرو، تولا کرو تو اس کو سیدھے ترازو سے تولا کرو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ تمہارے لیے خیر کا معاملہ ہے، تمہارے لیے بھلائی ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یہ انجام کے اعتبار سے بھی بہترین ہے۔ آیت نمبر 35 سورہ بنی اسرائیل، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 39 تک یہ وہ حصہ ہے سورہ بنی اسرائیل کا جس میں اسلامی معاشرت کے یا اسلامی ریاست کے رہنما اصول دیے گئے۔ یہ وہ اصول ہیں جو انفرادی طور پر اعلیٰ اخلاقیات کے اظہار کے لیے بھی ضروری ہیں اور اعلیٰ اخلاقیات کو انشور کرنے کے لیے بھی ضروری ہیں، اور ایک بہترین اور پاکیزہ معاشرہ قائم کرنے کے لیے بھی ضروری ہیں۔ گویا کہ تمہید باندھی جا رہی ہے جو مدینہ طیبہ کے اندر ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل پانے کو تھا اگلے چند مہینوں بعد، تو اس کے لیے ایک تمہیدی طور پر ایک ضابطہ عطا کیا گیا ہے، اور اس کی جو مختلف شقیں ہیں اس ضابطے کی، یہ کم و بیش اس میں 14 آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ جو حکم دیے گئے ہیں یا جو ضابطے عطا کیے گئے ہیں ان کے 14 نکات ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات اللہ کی بندگی کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ پھر اس میں ایک ضابطہ والدین سے حسن سلوک کا، وہ بھی ہم پڑھ آئے ہیں۔ اسی طرح اقرباء کے ساتھ، غرباء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا کہ ان کی ضروریات زندگی کا خیال کیا جائے۔ آپ اندازہ کیجئے وہ کیسا معاشرہ ہوگا جہاں پہ محروم طبقہ یا جو نگلیکٹڈ کلاس ہے ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے اس طرح پیش بندی کی جا رہی ہو کہ ابھی معاشرہ تشکیل پانے کو ہے اور اس سے پہلے ہی ایک ایسا ضابطہ دیا جا رہا ہے جس میں محروم طبقے کے حقوق کا خیال رکھنے کو ایک تاکیدی حکم کے طور پر عطا فرمایا جا رہا ہے۔ اسی طرح پھر انفرادی اور اجتماعی اخراجات اور جو مالی معاملات میں اس میں توازن اور اعتدال کی بات ہوئی، یہ 5واں ضابطہ، 5واں نقطہ اس ضابطے کا۔ اسی طرح بد کلامی اور بد اخلاقی کی ممانعت کی گئی کہ اس طرح کی باتیں کہ جو آپس میں معاملات کو خراب کرنے کا باعث بنے، ایسی باتیں نہیں کرنی۔ اور اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا کہ جو اولاد کو لوگ قتل کر دیتے ہیں رزق کے ڈر سے، تو یہ کام نہیں کرنا، اور گویا کہ جو کم وسیلہ یا وسائل کے اعتبار سے محروم طبقہ ہے ان کو بھی ایک طرح کا امید کا پہلو دکھایا جا رہا ہے کہ تم لوگ رزق کی وجہ سے اس طرح کی کسی حرکتوں کا ارتکاب نہ کرو جو مایوسی کا اظہار کرتی ہیں۔ اللہ رزق دینے والا ہے، نحن نرزقہم وایاکم، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، لہٰذا مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ پھر یہ بھی ضابطہ، یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ
وہ معاشرہ ایسا ہونا چاہیے جس میں جنسی انارکی کی مکمل طور پر روک تھام ہو، کوئی کسی قسم کی فحاشی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو اصطلاح اور جو کلمہ اور جو فریز استعمال فرمایا وہ یہ کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وہ سارے راستے جو زنا اور بدکاری کی طرف جاتے ہیں ان کو بند کر دیا جائے، چاہے وہ نگاہوں کے ہوں، چاہے وہ سماعتوں کے ہوں، چاہے وہ زبان و بیان کے ہوں، کسی بھی طرح کے جو چیزیں زنا کی طرف یا بدکاری کی طرف لے جانے والی ہیں ان سب کے اوپر پابندی ہونی چاہیے۔ یعنی ایسا معاشرہ نہیں ہے کہ جہاں پر یہ سلوگن کے طور پر بھی انٹروڈیوس کروا دیا جائے کہ سب کہہ دو اور جو کہنا ہے کہہ دو، اور ہر چیز جو ہے وہ یہاں پہ بے باکی کا ایک شعور عوام کو دیا جا رہا ہو اور بے باکی کا دورہ ہو، وہ معاشرہ کبھی بھی پاکیزہ معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک اگلا حکم جو 9واں ضابطہ دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ کوئی بھی شخص کسی کو بلا قصور قتل نہیں کیا جا سکتا، یعنی ہر شخص کا خون دوسرے پر حرام ہے، اور کوئی کسی کے اوپر جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے اس کی جان نہیں لے سکتا، اور اگر کبھی کسی جگہ غلطی سے کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو پھر اس کے جو ورثاء ہیں، مقتول کے ورثاء، ان کو حق ہے کہ وہ عدالت کے ذریعے سے وہ اس کو پورا اپنا مقدمہ عدالت میں قاضی کے سامنے پیش کریں، اور پھر اس کے بعد ان کو یہ حق ہے کہ وہ قصاص میں اس کو قتل کریں اگر وہ ثابت ہو جائے کہ واقعی وہ قاتل ہے۔ لیکن اس کے بارے میں بھی فرمایا فلا یسرف فی القتل، اگرچہ حق بھی ہو قتل کرنا کسی کو تو اس میں بھی کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ زیادتی اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے، خود ہی فیصلہ کرنے والا بن بیٹھے اور خود ہی اس کو امپلیمنٹ کر دے، تو ظاہر ہے اس سے بھی معاشرے کے اندر ایک انارکی پھیلے گی۔ تو ان سارے ذرائع کا بھی سدباب کیا ہے جس سے کسی بھی طرح کی آپس کی دشمنیاں یا نفرتیں پھیل سکتی ہیں۔ اس کو ایک قانون کا نقطہ بنا کے، ایک ریاست کا یعنی ایشو بنا کے، یعنی انفرادی قتل کو بھی ریاست کا ایشو بنایا گیا ہے، اور فرمایا انہ کان منشورا، جو مقتول کے ورثاء ہیں پورے سسٹم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کی سپورٹ کریں۔ جب ان کو پورا سسٹم سپورٹ کر رہا ہے تو ان کو اپنی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک ضابطہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو معذور افراد ہیں، جو عملی طور پر کمزور افراد ہیں، اور خاص طور پر اس میں یتیم جو اپنے مال کا تحفظ نہیں کر سکتا، ان کے مال کے تحفظ کا انتظام ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک ضابطہ یہ دیا گیا کہ وعدہ اور معاہدہ کی پابندی ہونی چاہیے، انفرادی سطح پر بھی وعدے اور اجتماعی سطح پر، قومی سطح پر جو معاہدے ہیں سب کی پابندی ہونی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ جہاں جس معاشرے کے اندر عہد کی پابندی نہ ہو تو پھر وہاں تو اس کا مطلب ہے کوئی قانون ہی نہیں۔ جب کوئی شخص وعدہ کرنے کے باوجود اس کی پابندی کا اہتمام نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو کوئی چیز باؤنڈ نہیں کر سکتی۔ جب اس کو باؤنڈ نہیں کر سکتی تو ایسا کوئی معاشرہ وہ کس طرح اچھا معاشرہ ہو سکتا ہے جہاں وعدوں کی پابندی نہ ہو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص کے اندر عہد کی پابندی، وعدے کی پابندی کا کوئی سسٹم جس قوم کے اندر موجود نہیں ہے، جس فرد کے اندر، ان کا تو دین ہی کوئی نہیں، ان کے ہاں تو ضابطہ ہی کوئی نہیں، وہ تو پھر جنگل کا قانون ہوگا جس کو مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو گویا ایک پاکیزہ معاشرے کے لیے بھی ایک ضابطہ ہے۔ تو اسی میں ایک 12واں ضابطہ جو اس آیت نمبر 35 کے اندر بیان ہوا ہے، اس ضابطے کو اگر آپ قومی سطح پر دیکھیں یا انفرادی سطح پر دیکھیں تو یہ ضابطہ دراصل یہ ہے کہ تجارتی طور پر اور لین دین کے معاملات میں کبھی خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ ویسے تو کہا تو یہ گیا ہے، الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں اوفوا الکیل اذا کلتم، جب کوئی چیز کسی چیز کی پیمائش کرو تو پوری پیمائش کرو، چاہے لینے کا معاملہ ہو چاہے دینے کا معاملہ ہو۔ اگر اس میں کمی ہو بیشی ہوگی، وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھی ترازو سے تول لو، یعنی ترازو بھی تمہارا ٹھیک ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کی ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، کوئی فراڈ نہیں ہونا چاہیے، کوئی تمہارے پیمانے جو ہیں وہ لینے کے اور دینے کے اور نہیں ہونے چاہیے۔ اب ظاہر ہے جو سورہ مطففین اللہ نے ایک سورت نازل کی جس کا نام ہی مطففین، کمی بیشی کرنے والے، ویل للمطففین، جو کمی بیشی کرتے ہیں، یعنی الذین یستوفون، جو لوگ جب دیتے ہیں
تو کمی کر دیتے ہیں، جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، یعنی دو مختلف معیار بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی ضابطے کو پورے اجمال کے ساتھ اور ایک اختصار کے ساتھ یوں بیان کیا ہے، جامعیت کے ساتھ، کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، کہ دیکھیں تجارتی طور پر جب انسان لین دین میں ڈنڈی مارتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنا فائدہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا فائدہ اس میں ہے کہ میں تھوڑی سی ڈنڈی مار لوں گا تو اس میں فائدہ ہو جائے گا۔ ترازو کے اندر تھوڑی سی گڑبڑ کرنے کے بعد انسان جب تولتا ہے تو اس کا خیال یہ ہے کہ ہر دفعہ تولنے میں اتنے مجھے بچت ہو جائے گی، تو اپنی بچت کے لیے اپنے جو انجام کار اپنے فائدے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا، اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا۔ لہٰذا انفرادی سطح پر جب کوئی بزنس مین کوئی بھی کسی بھی طرح کی ہیرا پھیری کر رہا ہوتا ہے یا کوئی چالاکی کر رہا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ آپس میں اگر کسی قسم کا دھوکہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو مقصد اس کا چاہے گاہک خریدنے والا وہ مالک کے ساتھ کرے، چاہے مالک جو ہے وہ خریدنے والے اپنے گاہک کے ساتھ کرے، جو بھی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت مادی مفاد کی بات پیش نظر ہوتی ہے کہ مادی طور پر مجھے فائدہ ہو جائے گا، لہذا وہ فائدہ لینے کے لیے اپنی اسٹریٹجی استعمال کرتا ہے اور گاہک فائدہ لینے کے لیے اپنی اسٹریٹجی استعمال کرتا ہے۔ اس کو دنیا میں کاروباری ٹیکٹکس کہا جاتا ہے کہ یہ تو بزنس ٹیکٹکس ہیں، یہ کاروباری حکمت عملی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں، اور کاروبار میں تو ظاہر ہے جو سیدھے اور بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں وہ تو کاروبار نہیں کر سکتے۔ اگر یہ اصول قرآن کا بنا لیا جائے کہ ہر وقت ہی پیمائش پوری رکھنی ہے اور ہر وقت ہی جو ہے وہ وزن بھی پورا رکھنا ہے، تو پھر ہم نے تو کر لی بچتیں، یعنی لوگ تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ پھر تو کر لی بچت۔ اگر ہم اس طرح سے گاہک کا خیال رکھنا شروع کر دیں کہ گاہک کو گھاٹا نہ پڑے تو پھر ہمیں فائدہ کس بات میں ہونا ہے۔ اور اسی طرح سے جو کسٹمر ہے وہ اگر یہ سوچنا شروع کر دے، اور اس کو اگر بڑے لیول پہ آپ جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ایک دوسرے سے معاہدے کر رہی ہوتی ہیں اور جو بزنس کر رہی ہوتی ہیں، اور بزنس ڈیل کے اندر جو مختلف طرح کے جو کنزیومر کو، جو صارف کو صرف اور صرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اس طرح کی فیک آفرز کی جاتی ہیں کہ جو حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنا مارکیٹنگ کے لیے آپ اندازہ تو کیجئے کہ جو کمپنیاں مارکیٹنگ کے لیے کروڑوں روپیہ رکھتی ہیں اور کروڑوں روپیہ لگاتی ہیں صرف مارکیٹنگ کے اوپر، تو وہ جب اپنے کسٹمرز کو اور کنزیومرز کو وہ اٹریکٹ کرتی ہیں اور اس کے اوپر وہ کروڑوں لگاتے ہیں، تو کیا خیال ہے وہ کروڑوں کسٹمر کی جیب سے نہیں نکالتے، وہ نکالتے ادھر سے ہی ہیں۔ لہذا پیمانے ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ نکل آتا ہے اس حد سے۔ یہ ہے حکم وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، کہ جب اس کا مطلب ہے تول پورا نہیں ہے۔ اگر پورا ہے، مثال کے طور پر آپ ایک گاڑی بیچ رہے ہیں، اور گاڑی بیچنے کے لیے آپ نے اگر ایک گاڑی کو جتنا آپ نے مارکیٹنگ کے اوپر خرچ کیا ہے، اس میں ایک گاڑی کو 1,00,000 روپیہ جو ہے آپ نے ایک گاڑی کی صرف ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر اور اس کی مارکیٹنگ کے اوپر خرچ کر دیا، گاڑی کی قیمت جتنی بھی ہے آپ اس میں وہ 1,00,000 روپے ایڈ کریں گے نا، قیمت میں ایڈ کریں گے، اور ایڈ کر کے آپ کہیں گے گاڑی ہی اتنے کی ہے، حالانکہ اس کے اندر آپ نے اور بہت ساری چیزیں ڈال دیں اور اپنے مفادات کی ساری چیزیں ڈال دیں۔ اس کا مطلب ہے تول پورا نہیں ہے، مقدار پوری نہیں ہے۔ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کی پوری قیمت نہیں لے رہے بلکہ اس سے زائد قیمت لے رہے ہیں۔ علی ھذا القیاس، جس طریقے سے بھی یہ تجارتی خیانت کا جو بھی کوئی طریقہ اس دور میں رائج تھا یا آئندہ آنے والے دور میں، اس کو دو ہی اصطلاحات کے تحت انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماپ بھی پورا ہو اور تول بھی پورا ہو۔ لہذا فرمایا کہ اوفوا الکیل، جب کبھی تم اذا کلتم، جب کبھی تم پیمائش کرو تو پوری، اور تولو تو پھر تمہارا پیمانہ سیدھا ہونا چاہیے، تمہارا ترازو سیدھا ہونا چاہیے۔ اگر یہ کر لو گے تو پھر تمہیں فائدہ ہوگا۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ یقین کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ بہتر ہے، آدمی سمجھتا ہے نہیں اس میں تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور ظاہری طور پر اب تجارت جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا فائدہ رکھا ہے، اتنا منافع رکھا ہے اور اتنی برکت رکھی ہے کہ ایک حصہ برکت پوری دنیا کے تمام کاموں میں ہے۔
جبکہ 9 حصے یعنی 10 میں سے ایک حصہ 10% دنیا کے سارے کاموں میں ہے، اور 9 حصے برکت اللہ نے تجارت میں رکھی ہے، خرید و فروخت کے اندر رکھی۔ اب اس کے اندر جس اللہ نے برکت رکھی ہے، ہمیں یہ یقین ہی نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے تول اور ناپ کو پورا نہیں کریں گے، ہم اگر ڈنڈی نہیں ماریں گے تو فائدہ کہاں سے ہوگا؟ لہٰذا ہم نے فائدہ لینے کے لیے اپنی مادی کیلکولیشنز کی ہوئی ہیں، اور اپنی سٹیٹسٹکس کو اور اپنی شماریات کو اور اپنے کیلکولیشن کو اور اپنے حساب و کتاب کو ہم نے یقینی بنانے کے لیے اس طرح کی پالیسیز اختیار کی ہوئی ہیں، وہ معاشرے کو خراب کر دیتی ہیں۔ معاشرہ کبھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا۔ معاشرے کے اندر کبھی جہاں خیرخواہی کوئی نہیں ہے، جو دونوں جو ہے، خریدنے والا بھی دل میں بدنیتی لے کے بیٹھا ہے، بیچنے والا بھی، اور پھر خاص طور پہ جہاں پارٹنرشپ ہوتی ہے، پارٹنرشپ کے اندر تو نیک نیتی کی اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر نیک نیتی کے ساتھ پارٹنرشپ ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو دو لوگ آپس میں نیک نیتی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ برکت ڈال دیتا ہے۔ نیک نیتی کی برکت اور ساتھ شامل ہو جاتی۔ لیکن جہاں کہیں بدنیتی آ جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محقت لہما برکت بیعہما، جہاں کہیں کوئی ایک جو فریق ہے اس کاروباری ڈیل کا، اس کے دل میں ذرا سی بدنیتی آ جائے تو اس پوری ڈیل کے اندر سے اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتا ہے۔ محقت، برکت مٹا دی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یعنی لوگ فیملیز کی فیملیز، خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں جہاں بدنیتی آ جاتی ہے۔ اور نیک نیتی سے کریں گے، ناپ تول پورا رکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہوتی ہے۔ اور یہ برکت بعض اوقات ویزیبل نہیں ہوتی، نظر نہیں آ رہی ہوتی، آپ کی کیلکولیشن میں نہیں آ رہی ہوتی۔ تو جو چیزیں کیلکولیشن میں نہیں آ رہی ہوتی انسان ان پر یقین نہیں کرتا۔ لیکن اللہ نے خاص طور پہ یہ جو رزق کا معاملہ ہے اور یہ لین دین کے معاملات ہیں اور تجارتی معاملات ہیں، جن کی کیلکولیشن میں انسان بڑا ہی ہوشیار ہوتا ہے اور ہوشیاری سے اپنے مفاد کا تحفظ کرنا چاہتا ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ لینے اور دینے کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا ہے کہ اس میں فائدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں ہے، چلاک بننے میں نہیں ہے۔ چلاک بننے میں فائدہ نہیں ہے۔ جب تم ناپ اور تول پورا کرو گے ذالک خیر، یہ زیادہ بہتر ہے، واحسن تاویلا، اور الٹیمیٹلی جو فائدہ آپ کو اس میں ہوگا، یعنی وہ ہو سکتا ہے آپ کی کیلکولیشن میں نہ آ رہا ہو، اور جب الٹیمیٹلی آپ کاروبار کریں، آپ تجارت کریں اور ٹھیک طریقے سے کریں تو پھر الٹیمیٹلی جو آپ کو فائدہ ہوگا وہ اسی میں ہوگا۔ لیکن اب کاروبار میں چونکہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، دیکھیں اس سلسلے میں ایک بات، یعنی کیلکولیشن اور چیز ہے اور برکت اور چیز ہے۔ کیلکولیشن میں ہو سکتا ہے بالکل نہ آ رہی ہو، لیکن برکت اس میں اللہ نے رکھی ہے تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اس کے اندر برکت ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صدقہ انسان دیتا ہے نا، تو انسان بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، پیسوں کا معاملہ ہے نا، مادی معاملہ ہے، مادی معاملات میں انسان کی بڑی سینسٹیوٹی اور حساسیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جیب سے پیسے جا رہے ہوں تو دل کو کھچ تو پڑتی ہے نا۔ تو فرمایا کہ ایک یقین رکھو، ما نقصت صدقۃ من مال، یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ کے قانون میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ صدقے سے کسی کا مال کم ہو جائے۔ صدقہ کبھی مال کو کم نہیں کرتا، لہذا اپنی کیلکولیشن ٹھیک رکھو، کیلکولیشن ٹھیک رکھو۔ صدقہ دے رہے ہو، اب جب آپ کیلکولیشن کرو گے تو آپ کی جیب میں 100 روپیہ تھا، آپ نے 10 روپے صدقہ کر دیے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 90۔ تو یہ مال تو کم ہوا ہے، 100 میں سے 90 رہ گئے۔ تو آپ دنیا کائنات کے کسی کیلکولیٹر سے کر لیں، کسی بڑے سے بڑے ماہر معاشیات سے آپ
کیلکولیشن کروا لیں، پیسے کم ہوئے ہیں۔ دنیا کا کوئی سیانہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کم نہیں ہوئے، ہوئے ہیں کم۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! یہ کیلکولیشن کس کی سمجھ میں آئی؟ شماریات کی دنیا میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے، مادی کیلکولیشن کی دنیا میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں کم ہوا، میری جیب میں 100 میں سے 90 رہ گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم نہیں ہوا۔ اب یہ ہے وہ امتحان جس امتحان میں انسان ہر وقت پھنسا ہے، اور یہ ایمان اور مادیت کا مقابلہ ہے۔ ایمان اور مادیت کا یہ اس مقابلے کا اس امتحان ہوتا ہے کہ انسان مادیت پر یقین رکھتا ہے یا ایمان پر یقین رکھتا ہے، اس کا ایمان کتنا کامل ہے۔ اگر ایمان کامل ہے تو پھر یہ یقین رکھے کہ اگرچہ کیلکولیشن میں 90 رہ گئے ہیں، لیکن ان 90 سے اللہ تعالیٰ وہ کچھ میرا بنا دے گا جو 100 سے نہیں بننا تھا۔ اس میں وہ برکت آ جائے گی، 90 برکت والے اور 100 بے برکتی والے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ اگر سمجھ آ جائے انسان کو، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص میری یاد سے منہ پھیرتا ہے اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ معیشت تنگ ہو جانے کا مطلب زندگی تنگ ہو جانا بھی ہے، زندگی کی تنگیاں تکلیفیں بھی اس کا مطلب ہے، لیکن معیشت تنگ ہونے کا مطلب ہے اس کا اقتصادی، اس کی فائنانشل کنسٹرینٹس آ جاتے ہیں، فائنانشلی وہ بندہ، اس کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے۔ ہمارا ہاتھ جب تنگ ہوتا ہے تو کبھی کسی نے سوچا ہے کہ اس کا تعلق اس بات سے ہوگا کہ میں اللہ کی یاد سے دور ہو گیا ہوں؟ اللہ کی یاد سے دور ہونے کی وجہ سے میرا ہاتھ تنگ ہو گیا، کبھی کسی نے سوچا ہے؟ بلکہ اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ دنیا کے ماہرین معاشیات آپ اکٹھے کر لیں اور محققین بٹھا لیں، ساری دنیا اس کے اوپر تحقیق کرے کہ ذکر کا معیشت کے ساتھ تعلق کیا ہے، اللہ کی یاد کا معیشت کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ کوئی شخص اس کو کیلکولیٹ کرے، وہ کبھی کیلکولیٹ نہیں کر سکتا۔ اور ذکر سے مراد بھی چلیں ہم مور سپیسیفک اگر ہو جائیں، قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ اب نماز کا رزق کے ساتھ کیا تعلق ہے، معیشت کی فراخی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نماز پڑھی ہے، معیشت کی فراخی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ کیلکولیشن ہماری کیلکولیشن میں نہیں آتا، لیکن قرآن کہتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر آگے آ رہا ہے، سورہ طٰہٰ فرمایا کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ اللہ اکبر! قرآن کہتا ہے کہ اپنی دونوں آنکھیں لمبی کر کر کے پھاڑ پھاڑ کے اس دنیاوی ساز و سامان کی طرف، مادی سامان کی طرف نہ دیکھو جو ہم نے لوگوں کو دیا ہے، دنیاوی زندگی کی آرائش کا سامان، اور دیا اس لیے ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں، امتحان کریں، امتحان کے لیے ہم نے دیا۔ وَالرِّزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کا جو رزق ہے، جو تیرا رب عطا کرے، وہ زیادہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ اب دل کر رہا ہے، آنکھیں تو پھٹی جا رہی ہیں، انسان فطری طور پر جو چیز دیکھتا ہے، آنکھیں تو اس کی طرف انسان کا دل کشش کرتا ہے، تو حکم دیا کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تو ایک کام کر کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اسی پر ڈٹا رہے۔ یعنی دل کر رہا ہے کار کوٹھی کو، دل کر رہا ہے دنیاوی مال و متاع کو، دل کھنچتا چلا جا رہا ہے مادی وسائل کی طرف، اور حکم ہو رہا ہے نماز پڑھو۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ یہ وہ کیلکولیشن ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور اللہ نے قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اور اپنی حیات طیبہ میں ان ساری چیزوں کو عملاً آپ نے کر کے دکھایا کہ برکت جو ہے وہ تجارت میں ہے، اور عملاً ہو سکتا ہے آپ کی کیلکولیشن میں نہ آ رہی ہو۔ اس کا ایک تجربہ مجھے خود ہوا ذاتی طور پر، میں اکثر یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو تو ضرور بتاتا ہوں کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں جب بی اے میں نے کیا تھا، مجھے بڑا شوق تھا، بلکہ یہ تو بچپن سے شوق تھا کاروباری بننے کا، تو بن تو اب تک نہیں سکا، لیکن شوق بہت تھا کہ مجھے کاروباری میں نے بننا ہے، کاروبار کرنا ہے۔
اور میں نے کوشش بھی کی کاروبار کرنے کی لیکن کر نہیں سکا۔ خیر اس میں ایک جو میری سنجیدہ کوشش تھی، جب میں نے بی اے کیا تھا اس وقت میں نے ایک کوشش کی کہ وہ گاؤں میں ہی مسجد کے ساتھ دکانیں تھیں، ان میں سے ایک دکان کرائے پہ لی اور اس میں میں نے کریانے کا کوئی سامان ڈال لیا اور دکان بنا کے بیٹھ گیا بی اے کے بعد۔ اور وہ مجھے یاد ہے کہ اس دور میں 1986 کی بات ہے غالباً، تو اس دور میں نے جو اس میں پہلے دن جو سامان ڈالا تھا اس کی ٹوٹل کوئی قیمت تھی 4200 روپے، 4200 روپے، یعنی گاؤں میں پرچون کا آپ سامان شہر سے لے آئیں اور آ کے بیچنا شروع کر دیں۔ تو وہ کوئی لمبا چوڑا نہ تو وہ لمبے چوڑے آئٹمز تھے نہ کوئی بہت زیادہ اس کی کوانٹٹی تھی۔ خیر مجھے یہ یاد ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو آئٹمز بکتی تھی نا وہ گھی تھا اور دال تھی، اور دال ہم 6.5 روپے لاتے تھے اور 7 روپے کلو بیچتے تھے۔ اسی طرح گھی بھی کوئی 8 آنے اس میں مارجن تھا کلو میں، ہم لاتے تھے وہاں پہ 10 کلو یا پورا ٹین گھی کا لاتے تھے، اور بکتا کیا تھا؟ بکتا تھا کوئی آدھ پاؤ لے کے جاتا تھا، کوئی چھٹانک لے کے جاتا تھا، کوئی روپے کا لے کے جاتا تھا، کوئی 2 روپے کا لے کے جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے ہر دفعہ جب آپ نے تولنا ہے تو یہ جو آپ نے مارجن اوپر رکھا ہوا ہے یہ تو تول میں ہی چلا جاتا ہے۔ لہٰذا مجھے اکثر جو ہے یہ خیال آتا کہ مجھے الٹیمیٹلی گھاٹا پڑے گا اس میں سے، یعنی جب میں تول کے دیتا ہوں ٹوٹل مارجن تو 8 آنے کا ہے، تو جب میں اس کو 1 روپے کی دال دے رہا ہوں اور چھٹانک کسی کو دے رہا ہوں، کسی کو آدھ پاؤ دے رہا ہوں، تو یہ اب 2-3 دفعہ تولتا ہے تو وہ تو مارجن تو کور ہو جاتا ہے اگر آپ نے ٹھیک تولنا ہے تو مارجن ادھر کور ہو گیا، تو یہ الٹیمیٹلی اس میں سے بچنا کچھ نہیں ہے، یعنی میری اپنی کیلکولیشن یہ تھی۔ خیر وہ کچھ عرصہ بعد میرا یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا، میں نے وہاں پہ ایک ملازم رکھ لیا 300 روپے میں، تو اب ظاہر ہے ملازم کے ساتھ وہ کیا چلنا تھا، تو چند مہینے وہ دکان بہرحال چلی۔ تو ملازم کو بھی میں نے سختی سے ہدایت کی بھی کسی جگہ پہ آپ نے ڈنڈی نہیں مارنی، اور تول جو ہے وہ پورا نہیں دینا بلکہ ذرا سا نیچے کر کے دینا دیتے وقت۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ اس طرح سے دیں گے تو وہ بھی مجھے کہے کہ یہ ہمیں بچنا کچھ نہیں ہے، اس میں سے الٹیمیٹلی نقصان ہی ہونا ہے۔ خیر وہ کچھ پیسے اور ڈالتے رہے، کچھ نکالتے رہے، سمجھ نہیں آئی جب تک ہم کرتے رہے، تو سمجھ اس وقت آئی کہ 10 مہینے بعد، صرف 10 مہینے بعد میں نے وہ کاروبار ختم کر دیا۔ ظاہر ہے میرے پاس بھی وقت نہیں تھا، میں یونیورسٹی آ گیا تو وہ جو ملازم تھا اس کے بھی اپنی کوئی مصروفیت اور ہو گئی، تو 10 مہینے بعد میں نے وہ دکان ختم کر دی۔ اللہ اکبر! جب ہم نے اس کو اس وقت کیلکولیٹ کیا تو اس میں سے جو ایک فریزر جو ہم نے خریدا تھا اس دوران بوتلیں ٹھنڈی کرنے کے لیے، وہ فریزر ہماری بچت تھی اور اس کی قیمت 8000 روپے تھی۔ تو گویا 4200 روپے سے شروع ہونے والا کاروبار 10 مہینے بعد ختم ہوا اور اس میں سے 8000 روپے منافع آیا، جو کہ ہماری کیلکولیشن میں کبھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر! یہ ہے انٹرپریٹیشن ذالک خیر و احسن تاویلا کی، کہ اگر تم ناپ تول پورا رکھو گے نا تو انجام کار تمہیں جو کچھ ملے گا وہی بہتر ہوگا، اور وہ انجام کے اعتبار سے وہ بہترین ہوگا۔ ذالک خیر، یہی بہتر ہے، واحسن تاویلا۔ اور جب وہ چیز آپ فائنلی الٹیمیٹلی کیلکولیٹ کریں گے تو اس کیلکولیشن میں آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کے اندر کہاں سے آیا، اور وہ کہاں سے آیا؟ یہ وہی برکت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں برکت رکھی۔ اب لیکن اس کاروبار کی برکت کو ہم خود ختم کرتے ہیں۔ اب جس کاروبار میں برکت ہو، جو کاروبار نبیوں کی سنت ہو، اور اس کو انسان اس لیے ہی کر لے کہ یہ نبیوں کی سنت ہے، یعنی کاروبار کرے اور یہ سوچ کر کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، میں نے اس لیے کرنا ہے کہ اس میں اللہ نے برکت رکھی۔ آدمی اس لیے کرے تو وہ کرنا ثواب نہیں ہو جائے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اللہ اکبر جو دہلا دیتا ہے، فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ فرمایا ان التجار هم الفجار، یہ جو کاروباری ہیں نا یہ سارے کے سارے فجار ہیں،
اور فجار کا مطلب ہوتا ہے بدترین گناہگار. اور جو فجار ہوں گے قرآن کہتا ہے ان الفجار لفی جحیم، جو فجار ہیں وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں. فجار جہنمی ہیں. ان التجار هم الفجار، اور وہ جو جہنمی ہیں نا وہ کاروباری ہیں سارے. ان التجار هم الفجار. اللہ اکبر، کاروباری سارے جہنمی ہیں. کس قدر خوفناک بات ہے. اور کہہ رہے ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جلال نبوت اس کے ساتھ شامل ہو اور فقرہ ہو ان التجار هم الفجار، یہ سارے کاروباری جہنمی ہیں. اللہ اکبر. تو کیا امپیکٹ ہوگا سامعین کے اوپر، اور کس طرح کی دہشت اور رعب چھایا ہوگا. تو کسی کی بولنے کی جرت ہو سکتی ہے اتنی خوفناک بات. تو اب یہ روایت کے الفاظ تو نہیں ہیں، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی جو ایک جلالت ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی ڈرتے ڈرتے ہی بولا ہوگا. تو اس نے کہا کہ الیس قد احل اللہ البیع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت تو اللہ نے حلال نہیں کی. یعنی آپ فرما رہے ہیں کاروباری سارے جہنمی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کاروبار کرنے سے تو بندہ جہنم میں جاتا ہے، تو پھر حرام کام ہوگا. جبکہ قرآن کہتا ہے احل اللہ البیع، اللہ نے تجارت حلال کی ہے. لہٰذا جس ہر سننے والے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور کسی نے پوچھا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الیس قد احل اللہ البیع، کیا اللہ نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلا، ہاں کیا ہے، تجارت حلال ہے. لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ جب کاروبار کرتے ہیں نا فَيَحْلِفُونَ فَيَأْثَمُونَ، یہ قسمیں اٹھاتے ہیں اور گناہگار ہوتے ہیں. قسمیں اٹھاتے ہیں. وَلَكِنَّهُمْ، یہ جو کاروباری طبقہ ہی ایسا ہے، يَحْلِفُونَ فَيَأْثَمُونَ، قسمیں اٹھاتے ہیں اور یہ گناہگار ہو جاتے ہیں. یا اگلا فقرہ ارشاد فرمایا وَيُحَدِّثُونَ، اور جب یہ بات کرتے ہیں فَيُكَذِّبُونَ، تو جھوٹ بولتے ہیں. یا یکذبون، جھوٹ بولتے ہیں. بات میں جھوٹ بولنا، یقین دلانے کے لیے قسم اٹھانا، یہ تو 2 نمبریاں ہیں. تو جب 2 نمبریاں کرتے ہیں تو یہ سارے فجار ہو جاتے ہیں، اور فجار ہو جاتے ہیں تو سارے جہنمی ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن اگر وہی کاروباری، وہی تاجر جو کاروبار کر رہا ہے، وہی کاروبار کر رہا ہے، وہ یہ ڈنڈی مارنا چھوڑ دے، 2 نمبری چھوڑ دے، قسمیں اٹھانا چھوڑ دے خواہ مخواہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم اٹھانے سے مال تو بک جاتا ہے، برکت اٹھ جاتی، مال بک جاتا ہے. ظاہر آپ قسم اٹھائیں گے تو گاہک کو یقین آ جائے گا، لیکن مال بک گیا اور پھر برکت تو اس میں نہیں رہے گی. ایک دفعہ یہاں میں شاپنگ کے لیے، کئی سال پرانی بات ہے، میری مسز نے کہا کہ کوئی بیڈ سیٹ خریدنا ہے تو چلے میرے ساتھ. میں چلا گیا. تو دکان پہ نا، ایک دکان پہ ہم گئے تو اوپر بڑا سارا بورڈ باہر ہی لگا ہوا، 1 دام. ہم بڑے خوش ہوئے کہ یہ 1 دام لکھا ہوا ہے تو ہم اس سے لے لیتے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، بارگیننگ کی ضرورت نہیں پڑے گی. خیر اس میں جا کے مسز نے ایک دیکھا بیڈ سیٹ، اس کو پسند آیا. اس کے اوپر 900 روپے لکھا ہوا تھا، کوئی سال پرانی بات. 900 روپے لکھا ہوا تھا. تو میری بیگم مجھے کہتی ہے کہ یہ اگر 500 میں دے دے نا تو یہ ٹھیک ہے. میں نے کہا شاباش ہے. اس نے لکھا ہوا ہے 1 دام اور 900 یہاں لکھا ہوا ہے، لہذا خبردار کوئی بات نہیں کرنی. 900 کا لینا ہے تو لے لو، نہیں لینا تو پھر ہم چلتے ہیں اگلی دکان پہ. یہ بارگیننگ والی بات یہاں نہیں ہے. اچھا وہ مجھے کہتی نہیں یہ 900 کا نہیں ہے، یہ 500 کا ہے.
اچھا، جب یہ ہم آپس میں بات کر رہے تھے، دکان والا ہماری بات سن رہا تھا، تو اس نے میری بات سننے کے بعد میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے جی میں آپ کے لیے 50 روپے چھوڑ دوں گا، 900 میں سے آپ کے لیے 50 روپے چھوڑ دوں گا۔ پھر میں تھوڑا سا اس کو سیدھا ہو گیا، میں نے کہا آپ میرے لیے کیوں 50 چھوڑیں گے بھائی؟ آپ کوئی میرے چچا زاد بھائی ہیں، کوئی میرے ساتھ آپ کی رشتہ داری ہے؟ یا آپ نے جو ایک دام لکھا ہوا ہے، یہاں آپ نے 900 روپے لگایا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جھوٹ لکھا ہوا، یہ سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے نا۔ آپ اب 50 روپے چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب ہے ایک دام نہیں ہے، کسی کو 900 لگا لیا، کسی کو 850 لگا لیا، ہو سکتا ہے کسی کو آپ 800 بھی لگا لیں۔ لہٰذا آپ کے اس جھوٹ کے بعد مجھے کوئی اعتماد نہیں ہے آپ کے اوپر۔ 500 کا دینا ہے تو دے دو، نہیں تو ہم نے نہیں لینا۔ میں اس کی طرف سے جھگڑا کر رہا تھا اپنی اہلیہ کے ساتھ کہ ایک دام ہم 900، اور میں 900 پہ لینے کے لیے تیار تھا کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سچ لکھا ہوا ہے۔ لیکن جب اس نے 50 روپے چھوڑ کے اپنا جھوٹ ظاہر کر دیا تو میں نے اس کو کہا کہ اس کا مطلب ہے تم جھوٹے آدمی ہو اور تمہاری بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، تم نے یہ جھوٹ لکھا ہوا ہے، تو اگر یہ تم 500 کا دینا ہے تو دے دو، نہیں تو ہم نے نہیں لینا۔ تو مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، اس نے 500 کا دے دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اندازہ کریں، جب اس طرح کاروبار کریں گے ہم تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ اکبر، ذالک خیر و احسن تاویلا۔ فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ، پیمائش بھی پوری رکھو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، ترازو سیدھی رکھ کے، پورا پیمانہ، وزن بھی پورا، پیمائش بھی پوری، بات بھی ٹھیک۔ اللہ اکبر، ذالک خیر و احسن تاویلا۔ کاروبار تجارتی خیانت جب کرو گے تو پھر جہنم ہے تمہارے لیے بھی، اور برکت بھی کوئی نہیں ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ یہاں پہ میرا کاروبار بڑا چل پڑا ہے، فلاں، کچھ بھی نہیں، یہ مادی چیزیں، یہ کاروبار، یہ کوئی فائدہ ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان ہے، متاع قلیل، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ لیکن اگر آپ نے حلال طریقے سے کمایا، اور اگر آپ نے سچ بولا، اگر آپ نے دیانتداری اختیار کی، یعنی یہ تجارتی خیانت ہے کہ آپ کسی بھی طرح کی ہیرا پھیری کریں۔ خیانت ہے تو نہ انفرادی برکت ہے، نہ اجتماعی طور پر معاشرے کے اندر برکت ہے۔ اگر نیک نیتی شامل ہے، اگر سچ شامل ہے، تو وہی تاجر ہے، وہی کاروباری ہے، کاروباری کو منافع لینا جائز ہے، لیکن وہ سچ بول کے، دیانتداری کے ساتھ، وہ اپنے گاہک کے ساتھ بھی بددیانتی نہیں کرتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التاجر الصدوق الامین، اگر کوئی تاجر ہو اور سچا ہو اور دیانتدار ہو، بددیانتی نہیں کرتا، دیانتداری اختیار کرتا ہے اور سچائی اختیار کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، قیامت والے دن وہ نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ کمال نہیں ہوگی؟ کاروبار کر رہا ہے، شہداء کے ساتھ ہوگا، جو جا کے اپنی جان لگا دیتے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، جو محاذ پہ جا کے اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کر دیتے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ مع النبیین والصدیقین، اور نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اور اس شخص کا جو کاروبار کر رہا ہے لیکن دیانتداری کے ساتھ، یہ تجارتی دیانتداری کا اتنا بڑا امپیکٹ ہے، اور تجارتی خیانت کا نیگیٹیولی اتنا بڑا امپیکٹ ہے۔ لہذا وہ معاشرہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس معاشرے کے اندر کبھی برکت، کبھی خیر ہو نہیں سکتی۔ خیر پورا تولنے میں ہے، جو معاشرہ پورا نہیں تول رہا اس میں خیر کیسے ہو سکتی؟ خیر پوری پیمائش کرنے میں ہے، خیر سچ بولنے میں ہے، خیر دیانتداری میں ہے۔ اور جو معاشرہ دیانتداری کا مظاہرہ نہیں کر رہا، جو جھوٹ بول رہا ہے، جس معاشرے میں جھوٹ اور چلاکی یہی معیار ہو، اس معاشرے کے اندر کبھی برکت نہیں آ سکتی، وہ معاشرہ کبھی پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ایک بہترین معاشرت اور ایک بہترین ریاست کے لیے جو بنیادی اصول اور ضابطہ دیا جا رہا ہے، اس میں فرمایا کہ ایسے معاشرے کے اندر جس کو آپ ایک بہترین معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، اس میں تجارتی خیانت کسی طرح کی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی کوئی بھی ٹیکٹکس جو ہوں، اور جدید ترین دنیا میں کوئی بھی
یعنی آپ ترازو ہے نا، ترازو پہلے یوں تولتے تھے پکڑ کے ہاتھ میں، ترکڑی ہوتی تھی ادھر سے یعنی 2 پلڑوں والی ترازو. اب آہستہ آہستہ جو ہیں وہ ڈیجیٹل آ گئے ہیں ترازو. اب ڈیجیٹل میں 2 نمبری نہیں ہو سکتی، اس میں بھی 2 نمبری، اس میں ذرا 2 نمبری کا طریقہ اور ہے، اس میں ناپ تول میں کمی بیشی کا طریقہ اور ہے ڈیجیٹل کے اندر. لہٰذا آپ جدید ترین نظام میں چلے جائیں، جب تک آپ اس کو دیانتداری کے لیول سے سیدھا نہیں کریں گے، دیانتداری کے معیار سے سیدھا نہیں کریں گے، تب تک یہ کاروبار کبھی درست نہیں ہو سکتا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دھاندلی الیکشن میں ہوتی ہے، جی ہم نے مشین بنا لی ہے، الیکٹرانک مشین، ای ووٹنگ کی مشین بنا لی ہے، اب دھاندلی نہیں ہوا کرے گی. کمال ہے، وہ مشین بھی بندوں نے آپریٹ کرنی ہے نا. اگر وہ انہی انسانوں نے آپریٹ کرنی ہے جو پریکٹیکلی جا کے دھاندلی کرتے ہیں، تو وہ مشین میں دھاندلی کیوں نہیں کریں گے؟ بس فرق یہ ہے کہ دھاندلی کا طریقہ بدلا جائے گا، اور وہ جن لوگوں کو جس طرح سے پہلے معلوم ہو جاتا تھا کہ دھاندلی ہوتی ہے، اب معلوم کرنے کے بھی نئے طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے. اب وہ ان طریقوں سے نہیں معلوم ہوگا کہ دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. لہٰذا دیانتداری اور سچ، اس کا معیار وہی ہے، چاہے آپ جدید ترین دنیا میں چلے جائیں، چاہے آپ قدیم ترین معاشرے میں چلے جائیں. اگر آپ اس کو مینٹین رکھیں گے تو معاشرہ پاکیزہ ہو سکتا ہے، وگرنہ نہیں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، یہ ایک اگلا ضابطہ اور بتایا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، ترجمہ سن لیجئے. قفا یقفو کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا. وَلَا تَقْفُ، پیچھے نہ چلو. مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ چلو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک جو سماعتیں ہیں، بے شک جو بصارتیں ہیں، اور جو دل ہے، ان سب کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا. اللہ اکبر، ہر چیز سے کے بارے میں پوچھا جائے. یہ اس ریاستی معاشرے کے اندر اور ایک پاکیزہ معاشرے کے اصولوں میں یہ جو اصول ہے، یہ باقی اصولوں کی طرح ایک انتہائی اہم اصول، اور اس کے کئی تعبیرات ہو سکتی ہیں اور کئی اس کے مفاہیم ہو سکتے ہیں. اور ایک تو سادہ سا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس بات کا علم نہیں ہے، عملی طور پر آپ اس کے پیچھے چل پڑیں، وہ کام کرنا شروع کر دیں جس کے بارے میں علم نہیں ہے تو وہ نہیں کرنا. مثلا مطلب یہ کہ جہالت کی بنیاد پر کوئی کام نہ ہونا چاہیے، کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہی نہیں راستہ کدھر جاتا ہے کدھر نہیں جاتا، آپ کو معلوم نہیں ہے تو ایسے خواہ چل پڑیں بغیر علم کے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا. اور علم کہاں سے آتا ہے؟ علم آنے کے لیے جو ذرائع اور ٹول ہیں، یا آپ نے مشاہدہ کیا ہو، یا آپ نے سنا ہو، کسی نے بتایا ہو کہ یہ راستہ ہے ٹھیک جاتا ہے، اور یا پھر آپ کے دل دماغ نے سمجھا ہو کسی طریقے سے. یہ 3 ہی راستے ہیں، یہ ٹولز ہیں نالج کے. تو اگر آپ نے یہ اس سے اگر آپ کہیں کہ ہاں علم تھا، تو آپ کا موقف اس وقت تک تصدیق کو نہیں پہنچے گا جب تک ان تینوں چیزوں کی گواہی نہ آ جائے. سماعتوں کی گواہی، بصارتوں کی گواہی، ان السمع والبصر والفؤاد، یہ تینوں جو ٹولز آف نالج ہیں، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا. کیوں بھائی؟ اب قیامت والے دن انسان جس کو دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہے، اس نے وہاں بھی بولنا ہی بولنا ہے، وہ تو مانے گا ہی نہیں. اور وہاں اللہ تعالیٰ پھر زبان پر مہر لگا دے گا. الیوم نختم علی افواہہم، منہ سیل ہو جائیں گے. اور پھر اس وقت الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پھر جسم کے باقی اعضاء بتائیں گے کہ یہ کیا کرتا رہا ہے ہمارے ساتھ. اللہ اکبر. لہٰذا جب ٹولز آف نالج کے بارے میں انسان یہ کہے کہ ہاں علم تھا، غلط انسان دعویٰ کرے، وہ دنیا میں کرے یا آخرت میں کرے، اس کے لیے اس کو اپنے دعوے کی تصدیق کے لیے ان 3 چیزوں کی گواہی پیش کرنی پڑے گی. کیا مشاہدہ تھا؟ کبھی کوئی چیز دیکھی؟ کیا کبھی کوئی چیز سنی؟ کہیں کوئی سمجھا؟ کوئی چیز ایسی آئی جو دل و دماغ نے اس کی تصدیق کی ہو؟ پھر اس کے پیچھے چلو، وگرنہ تو جہالت ہے. اگر ان تینوں ذرائع سے کوئی علم حاصل نہیں ہوا اور انسان پھر بھی اس کے پیچھے چل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ جہالت کے پیچھے چل رہا ہے.
اور جو معاشرہ جہالت کے پیچھے چلے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. نہ تو خود کسی ایسے عمل کی کو بروئے کار لاؤ جس کا تمہیں علم نہ ہو، اور نہ ہی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے پیچھے چلے جس کو علم نہیں ہے. لہذا بنیاد تو علم ہے. اگر آپ جاہلوں کے پیچھے چلیں گے تو جاہل تو خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب علم اٹھے گا نا دنیا سے، تو علم اس طرح نہیں ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ سے علم اٹھا لیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء اٹھ جائیں گے. آہستہ آہستہ علماء اٹھتے چلے جائیں گے. اللہ اکبر. جب علماء ختم ہو جائیں گے تو لوگ جو ہیں جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا پیشوا بنا لیں گے. اللہ اکبر. جب جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے تو پھر انہی سے مسئلے پوچھیں گے، انہی سے رہنمائی لیں گے. اور جاہل جو ہیں جن کو پتہ ککھ نہیں ہے، پتہ اپنی ذات کا نہیں ہے، لیکن وہ دوسروں کو بھی رہنمائی دے رہے ہوں گے، اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ. اللہ. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ عالم جس کی بات پر آپ اعتماد کر رہے ہیں، آپ کو یقین ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کس نے کہاں سے پڑھا ہے. اس کا علم کیا وہ نبوی علوم کے ساتھ متصل سند رکھتا ہے؟ تو پھر آپ پوچھیں اس سے. اور اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ نہیں رکھتا، یہ معلوم ہو کہ نہیں رکھتا، اس کا جو علم کا سلسلہ ہے وہ نبوی علم کے ساتھ اتصال سند نہیں رکھتا، تو وہ علم قابل اعتبار نہیں ہے. اور اگر آپ کو اس کا علم ہے کہ یہ سلسلہ متصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور نبوی علوم کے ساتھ اور الہامی علوم کے ساتھ اور علوم وحی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ تو ساری کی ساری گمراہی ہے. کل محدثۃ بدعہ. ہر نئی چیز جو ہے جو یہ خود بنائے گا یا اجتماعی شعور دنیا کا قائم کرے یا کوئی انفرادی طور پر کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کروائے، وہ تو بدعت ہے. اور اگر وہ بدعت ہے تو پھر وہ تو گمراہی ہے. کل بدعۃ ضلالہ. وہ تو گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار. یہ گمراہی، یہ ایک اور ٹریک بن جاتا ہے، یہ سارا گمراہی کی طرف جانے والا. اور اگر علم ہے تو پھر اس کے پیچھے چلو. اور ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا علم کہاں سے ہے. ایک تو ہے معلوم ہے کہ نبوی علوم کے سے اس نے اپنے استاد سے پڑھا، استاد نے استاد سے پڑھا، اس نے فلاں سے پڑھا، پڑھتے پڑھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی سلسلہ سند جڑ گیا. ایک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا علم کوئی ہے کہ نہیں ہے، بس وہ اچھا اوریٹر ہے، اچھی گفتگو کر لیتا ہے اور اچھا اس کا زبان ہے. اور یہ جو زبان و بیان ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بیان ایسے ہوتے ہیں ان من البیان لسحر، کہ بعض بیان جو ہوتے ہیں ان میں جادو ہوتا ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان کرنے والوں کو، جادو بیان لوگوں کو، ان کی تعریف کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تعریف نہیں ہے، یہ مذمت ہے. جادو حرام ہے. لہذا جو بیان سے صرف لوگوں کو چارتا ہے نا، اور صرف لوگوں کو اپنے گفتگو سے، اپنے الفاظ سے، اپنے ڈائلیکٹ سے، اپنے لہجے سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے، اور علم کا اور نبوی علوم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو یہ معنی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. جس کے پاس علم نہیں ہے آپ اس کے پیچھے کیوں چل رہے؟ وگرنہ یہ قیامت والے دن آپ پکڑے جائیں گے. آپ کا دل، دماغ، بصارتیں، مشاہدہ آپ نے دیکھا نہیں تھا، آپ نے سنا نہیں تھا، آپ نے سمجھا نہیں تھا کہ اس کی علمی مبلغ ہے کیا، یہ کہاں سے علم اس نے حاصل کیا ہے. صرف اور صرف آپ ان کی زبان و بیان سے پھنس گئے تو وہ تو جادو تھا، اور جادو میں جو شخص پھنسا اور کسی کے جادو کے زیر اثر آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو حرام کے زیر اثر آیا. لہٰذا ایک معنی تو اس کا یہ ہے. دوسرا اس کا ایک عمومی معنی بھی ہے. یہ تو خصوصی طور پر علم حاصل کرنے اور تعلیم اور جو پورا سلسلہ تعلیم و تربیت ہے یہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یہ مفہوم جو اب تک میں نے عرض کیا.
آ